بھرتی رہتی تھی. ہر شخص کے خیر خواہ مسلمان کسی غیر مسلم کو بھی بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. مدینے کی اس سڑک پر چلنے والے اس نان مسلم، اس یہودی یا عیسائی کا واقعہ یاد کرو کہ جو بیچارہ بھیک مانگ رہا تھا. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پڑی. حضرت عمر چل کر اس کے پاس گئے اور کہا کہ چچا آپ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اسے کیا معلوم بیچارے کو کہ سامنے پوچھنے والا کون ہے. اس نے کہا ٹیکس دینا پڑتا ہے اور میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمائی نہیں کر پاتا، تو میں کیا کروں، میں بھیک مانگ کر وہ جزیہ یا ٹیکس ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کل صبح کو مسجد نبوی میں آ جائیں. اس نے کہا وہاں کون ملے گا مجھے؟ ان کا وہاں آپ کو مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں، رولر ہیں، جو آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر حکومت کر رہے ہیں، ان کی آپ سے ملاقات ہوگی. آپ ان سے کہیے گا اپنی بات. ان کا میں وہاں کہاں پہنچ پاؤں گا. ان کا آپ آ تو جائیے، میں وعدہ کرتا ہوں. جب اگلی صبح کو وہ شخص وہاں پہنچا تو آواز سن کر تو حیران رہ گیا. اس کو لگا کہ یہ تو وہی آواز ہے جو کل مجھ سے جو صاحب بات کر رہے تھے. ان کا کہ بھی آپ یہ بتاؤ کہ کل آپ ہی مجھے ملے تھے؟ حضرت عمر نے سر جھکا کر کہا ہاں چچا میں ہی ملا تھا. وہ حیران رہ گیا. آپ امیر المومنین ہیں، آپ گلیوں میں گھوم رہے تھے ہم جیسے فقیروں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور آپ نے اپنے دربار میں اپنے پاس بلایا ہے. دربار کیا، مسجد کی چٹائی پہ بیٹھے تھے حضرت عمر بھی اور وہ شخص بھی. حضرت عمر نے اسی وقت فرمان جاری کیا کسی بوڑھے سے، کسی معذور سے ہرگز کوئی ٹیکس نہ لیا جائے، ہرگز کوئی ٹیکس نہ لیا جائے. بند کریے. شکریہ. یہ ہے اسلام. افسوس یہ ہے کہ میں اس میں غیر مسلم لوگوں کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، اپنے کو اور اپنے جیسے مسلمانوں کو پورا الزام دینا چاہتا ہوں. آپ نے اسلام کو نہیں سمجھا، آپ صرف کرتا پاجامہ ٹوپی اور داڑھی کو اسلام سمجھے، ورنہ بھارت کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، اب ہم اس کوتاہی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں. ہم کس لیے پورے ملک میں مارے پھر رہے ہیں؟ انف از انف. بھارت جیسے ملک کی ترقی نفرت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. خاص طور پر میں شکایت کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. میں ملک کے چپے چپے میں جاتا ہوں اور ایک ایک ضلع اور ایک ایک شہر کے مزاج کو پہچانتا ہوں، اس کی پلس کو دیکھتا ہوں. سب سے زیادہ بے خبر، سب سے زیادہ بے شعور، سب سے زیادہ بے فکر اس ملک میں جو شہر ہیں، آپ کو مبارک ہو کہ اس میں آپ کا پونا شہر سر فہرست ہے. آج دوپہر ہوا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، 4-6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوئے. دوپہر سے اب تک 15-20 لوگ مجھ سے مل چکے اور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت 4 سال سے آپ سے ملنے کی تمنا تھی. میں نے ان سے کہا آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں حکم بھیج دیا ہوتا، میں پہلے ہی حاضر ہو جاتا. شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. میں یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر رہتا ہوں. میرے پاس روزانہ کئی 100 لوگ ملک کے چپے چپے سے آتے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں آتے، غیر مسلموں کی تعداد ہر مہینے تقریباً 100-150 ہو گئی ہے، جو مشوروں کے لیے آتے ہیں کہ اس دیش کو کیسے سنبھالا جائے. کسان لیڈر آتے ہیں، مزدوروں کے لیڈر آتے ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ آتے ہیں، آدیواسیوں کے لیڈر آتے ہیں، لنگایتوں کے سوامی آتے ہیں، بڑے بڑے دھرم گرو آتے ہیں، سکھوں کے رہنما آتے ہیں، کرسچن پریسٹ اور فادرز اور بشپس آتے ہیں، اور یہ مشورہ کرنے کے لیے کہ نعمانی صاحب بتائیے کہ ہم اپنے دیش کو کیسے سدھاریں. لیکن جہاں کے لوگ، جہاں کے علماء، جہاں کے پروفیشنلز، جہاں کے نوجوان سب سے کم آتے ہیں، وہ آپ کا شہر پونا ہے. اس بیماری کو دور کیجیے. میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں جو میں آپ کی ناراضگی سے ڈروں گا. میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ جس شہر میں ذرا سا ایجوکیشن آ جاتی ہے اور 4 پیسے آ جاتے ہیں، وہ شہر 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے. اس میں غرور آتا ہے، اس میں تکبر آتا ہے، اس میں بڑائی کا احساس آتا ہے، اس میں علم کی طلب ختم ہو جاتی ہے. اس میں سفر کر کے بزرگوں اور علماء کے پاس جانا، سمجھداروں کے پاس جانا، دانشوروں کے پاس جانا، اپنے اور اپنے ملک کے مسائل کا حل دریافت کرنا، اس کا رواج ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسے شہروں کے تمام لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل نہیں بول رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے میری انگریزی غلط ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی اس لیے میں انٹلیکچوئل نہیں بول پا رہا ہوں. انٹلیکچوئل بہت ہیں پونا میں. دانشور تو مجھے اب تک نہیں ملے، دانشور بہت ہیں، اور ان دانشوروں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے شہر جہاں غربت ہے، جہاں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے میٹروپولین سٹی کے باشندے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، وہ لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں،
کمیٹیاں بناتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر آرگنائز کوشش کرتے ہیں اور 5-10 سال کے اندر اپنے ضلع اور شہر کی حالت کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک اس وقت بہت خطرناک دو راہے پہ کھڑا ہے، کراس روڈ پر ہے۔ اگر اس موقع پر ملک کے تمام شہریوں نے، مردوں نے اور عورتوں نے، خاص طور پر ہر اس شخص نے جو ووٹر بن چکا ہے، ہر وہ نوجوان جو ووٹر بن چکا ہے، اگر اس نے اپنے ووٹ کے حق کا صحیح استعمال کیا اور اس حق کو ضائع نہ کیا اور دوسری حقیر بنیادوں پر غلط طریقے پر ووٹنگ نہیں کی، تو میں یہ وارننگ دیے بغیر یہاں سے جانا گناہ کبیرہ سمجھوں گا کہ آپ کے ملک میں وہ حالات آئیں گے کہ روہنگیا اور بوسنیا کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور صرف مسلمانوں پر حالات نہیں آئیں گے، مسلمانوں پر بھی بہت سخت حالات آئیں گے۔ مدرسے، مسجدیں، درگاہیں، مزار، اوقاف، آپ کی بے خبری کو میں اس پر حسرت بھیجتے ہوئے کہتا ہوں، ہمارے موجودہ حکومت کا ایک پلان ہے کہ پورے ملک کے وقف سسٹم کو ختم کر دینا، وقف بورڈ کو ڈیزالو کر دینا۔ یہ ایک وار ایسا ہے، ایک معمولی سا قانون جس سے پورے ملک میں کروڑوں مسلمانوں اور اسلام کا وجود رب کعبہ کی قسم خطرے میں پڑنے والا ہے۔